لیکن نہیں، ایون ہٹلر نے جب ان کو مارنا شروع کیا تو جرمن قوم کے طور پہ مارا تھا. ہٹلر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے عیسائیوں کے پوپ سے پرمیشن لے لی ہے کہ یہودی قتل کرنے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مقابلہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہی ہے. اچھا. صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہے عیسائیوں کی جو سمجھتی ہے کہ ان کو مدد کرنی چاہیے، اور امریکہ کے اندر ہے وہ بھی. اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو، ورنہ باقی کہتے ہیں عیسائی اس بات پہ ٹھنڈ کر کے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو عیسیٰ تھا وہ ہمیں بخشو کے چلا گیا. اس کا اختیار پوپ کو دے گیا. اس کا مشہور دستوفسکی کا ناول بڑا مزدار ہے اگر کبھی، لیکن شاید لمبا وقت ہو جائے گا. دستوفسکی کے ناول ہے کہ ادھر یہ تھا کہ یورپ میں عیسائی جو چرچ تھا نا، بڑا ظالم چرچ. یہ کرتے یہ تھے کہ جو کوئی سائنسدان مل گیا، کوئی فلاسفر مل گیا، پھڑکا دو. پھڑکاتے بھی بڑے عجیب طریقے سے تھے. کوئی اور بندہ اس طرح کا پاگل واگل ٹائپ مل گیا، جو کنواری عورت، جو شادی شدہ عورت جس کی 50 سال تک بچہ پیدا نہیں، بانجھ ہو گئی، وہ مل گئی. ان ساروں کو کہتے تھے کہ ان کے اندر شیطان گھس جاتا ہے. اچھا. اس کا لفظ تھا وچ کرافٹ. وچ کرافٹ. تو وچ کرافٹ میں کرتے تھے کہ ان کو اٹھاتے تھے، ہر گاؤں سے بندے اکٹھے کرتے تھے سارے اس طرح کے. ٹھیک، اس کی کتاب میں ہائیڈلبرگ میں تو کتابوں کو لا کے آگ لگائی تھی انہوں نے، اور اس کی آگ جو تھی 40 دن تک جلتی رہی تھی. یہ جو ممنوع کتابیں ہوتے ہیں، جیسے ہمارا میں ممنوع کتابیں ہوتی ہیں. ہاں جی. تو یہ وچ کرافٹ میں کرتے، یہ لے کے نا وہ کرتے تھے. اور ایک دن چرچ کا جو بڑا پادری ہوتا تھا وہ آگ جلواتا تھا شہر میں، اور اس کے اندر ان کو پھینکا جاتا تھا تاکہ شیطان کی روح نکالی جائے ان کے اندر سے، معاشرے میں سے. تو دوستوفسکی کا ناول ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اوپر پتہ چلا کہ میری عیسائیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں جا کے خود جاتا ہوں. تو نیچے آنے کا فیصلہ کر لیا. تو اسپین کے کسی شہر کا ذکر آتا ہے، اس میں نام لیا، مجھے نہیں یاد، ملان ہے میرا خیال، ایک تو ملان اٹلی کا نا، ایک وہ اسپین کا. تو اس میں وہ اترتے ہیں، تو اس دن نا وہ پورا شہر جو ہے وہ تماشا دیکھنے گیا ہوتا ہے. وہ اس دن کو 100-150 بندوں کو جلانا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کو جو چند بندے ملتے ہیں ان میں سے نبینا ملتا ہے، وہ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ دیکھنا شروع ہوتا ہے. اچھا. کوڑی ملتا ہے، وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسے ہمارے نا کمال ہو گیا، پیر صاحب نے کمال کر دیا. تو وہ وائنڈ اپ کر کے نا اپنا وہ آ رہا ہوتا ہے پادری سارا کو جلا جلو کے. تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہر چیز سے یہ کہ لوگ ان کے جو اکٹھے ہونے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے. تو ان کو سائڈ پہ لے جاتے ہیں، کہتے دیکھو بات سنو، مجھے پتہ ہے تم عیسیٰ میں نے پہچان لیا، لیکن تم اپنا اختیار جو ہے 600 سال پہلے پوپ کو دیکھ کے اوپر چلے گئے ہو. اگر تم نے پھر جہاں دوبارہ اس طرح کا کوئی دعویٰ کیا تو میں کھڑے ہو کے اعلان کروں گا کہ تم میں وچ کرافٹ آ گیا ہے. ابھی آگ جل رہی ہے، سیدھا ادھر پھینک دو گے، ادھر پتلی گلی سے نکل جاؤ واپس. اور وہ ناول میں رہتی سے واپس چلے جاؤ. اچھا. ہاں، مطلب اتنی وچ کرافٹ ہے. یہ سارے کا سارا ریولوشن آیا نا چرچ کے خلاف آیا نا، اسی وجہ سے. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عیسائیوں کے اندر بھی صرف ایک طبقہ ہے کہ جو اس کو یقین رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ارد گرد اب عیسائی کوئی رہ نہیں گیا. جہاں انہوں نے بنانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت، وہاں تو عیسائی نام کو نہیں ہے. بالکل ایسے. پھر قرآن پاک کا ایک اور بڑا فیصلہ ہے جو ثابت ہوا ہے اس یہودیوں کے بارے میں، جو پیش گوئی. قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ہم نے تم پر مسلط کر دی ذلت اور رسوائی اللہ کے وقت، قیامت تک تم پہ. تم کبھی اب آپ اوپر نے، ہاں ایک طرح سے آتے حبلم من اللہ وحبلم من الناس، یا تو تم معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کرو تب تم عزت سے، پھر تم عزت تمہیں دے، یا تمہیں دنیا میں انسانوں کا کوئی گروہ مدد کرے گا، اکیلے تم طاقتور نہیں ہو سکتے. اچھا. اس لیے جب تک امریکہ ان کے ساتھ نہیں تھا، بالفورڈ میں انگلینڈ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ رلتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جو لڑائی ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے ساتھ. اب دوسری طرف آ جائیں، جو امام مہدی والا. ہم آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے، جن میں سے پہلی ٹائم لائن جو میں اس کے بیان کر چکا ہوں وہ ہے 1920 کے پاس ویسے شروع ہوتی ہے جیسے 1920 میں یاجوج اور ماجوج کی آنے سے شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، اور سب سے پہلی کڑی جو ہے تمہاری مرکزیت کی ٹوٹے گی، خلافت کی ٹوٹے گی. پھر میں نے کہا 1920 میں نیشن اسٹیٹ شروع کی، جو پوری کی پوری خلافت عثمانیہ ہے وہ 17 یا 18 ملکوں میں تقسیم کر دی گئی.
بالکل اور جتنا زیادہ تیل کی دولت تھی اتنا چھوٹا ملک بنایا گیا، بحرین بنا دیا، کویت بنا دیا، فلاں بنا دیا، یہ بنا دیا، ٹھیک. اسی دوران وہ آپ کو پتہ ہے کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ برٹش نے اپنے پاس لے لیا اور برٹش نے اس کو پروٹیکٹیڈ بنایا سب کچھ. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ یوں اس کے بعد تمہارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی، جن میں جو مشہور حدیث ہے حضرت جبریل جس حدیث جبریل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس جب آخری دفعہ صحت ہوئی ہے تو ایک بڑے زبردست قسم کے کپڑوں میں ایک شخص شاندار خوبصورت انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے آپ سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیے. پہلے سوال کیا ایمان کیا ہے، پھر کہا اسلام کیا ہے، پھر کہا گیا اپنا کہ احسان کیا ہے، پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ان کا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، زیادہ نہیں جانتا. پھر پوچھا اشراط الساعہ کہ علامتیں کون سی ہوں گی جو کہ آئیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے 2 علامتیں بتائیں رسول اکرم، یہ بھی پھر ثابت ہو چکے ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. یہ اچھا برج خلیفہ تو فلانا جی بالکل ایسے ہی. وہ سارا. اور دوسرا یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کی انٹرپریشن آگے شاید واقع نکلے، ابھی تک بے شمار ہے لیکن صحیح ٹھک والی نہیں ہوئی کہ کیا ہے چیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپ اور حدیثیں آپ کی ہیں کہ یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہر چیز بہت بے شمار حدیث. لیکن سیکنڈ میجر ٹائم لائن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران البیت المقدس، اچھا کہ بیت المقدس جو ہے یہ سینٹر سٹیج بن جائے. عمران کہتے ہیں کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی علاقے کو دوبارہ. 1919 میں آباد ہونا شروع ہے. جب میں نے کہا تھا یاجوج اور ماجوج کھل گئے یاجوج، 1948 کے اندر انہوں نے 14 مئی 1948 کو انہوں نے آ کے وہاں پر اپنا اسرائیل کا ملک بنایا. اس کے بعد 9 سال کے بعد 1967 میں انہوں نے یروشلم کے شہر پہ قبضہ کر لیا. جی. لیکن ابھی تک وہ قبضہ قائم تھا، اہمیت اختیار نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کیا تھا؟ تل ابیب. چلو بھی. یہ آکوپائڈ ٹیریٹری سمجھا جاتا تھا. ہاں امریکہ نے پھر حبلم من الناس، مدد کریں گے انسان تمہاری، ایک قرارداد پیش کی آج سے کچھ 40 سال پہلے کہ ہم اپنی ایمبیسی شفٹ کریں گے وہاں. جی. وہ ایمبیسی شفٹ کب ہوئی ہے؟ ٹرمپ جب پہلی دفعہ آیا تو 2018 میں. ناؤ دی سینٹر سٹیج کون سی بن گئی؟ بیت المقدس، عمران البیت المقدس. اس کے بعد کہا کہ جب یہ ہوگی تو خراب الیثرب، مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے خاص طور پہ یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں شہر کے کسی اور خیر کو نہ سمجھ لیں. ہاں تو ایسے انٹرپریٹ کرنے بڑے 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 اسکالر تو بہت ہیں پاکستان میں، پاکستان کے مسلمانوں میں بہت ہیں. تو اب اس کے درمیان ایک واقعات کا ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. کہ خراب الیثرب سے پہلے کے دور سے گزر رہے ہیں. اس خراب الیثرب کے پہلے سے دور میں یہ ہونا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر 2 چیزیں ہونی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جنگ ہونی ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ.